یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ جو دین کا کام کرے گا دین بھی چمکے گا، وہ خود چمکے گا۔ جو دین کا کام نہیں کرے گا، دین تھوڑا مٹتا ہے وہ خود ہی مٹ جائے گا۔ بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے، یہ بادشاہ کا احسان ہے، خادم کا کمال نہیں۔ اللہ جس سے دین کا کام لے، کام کرنے والے کا کمال نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اللہ کس سے کام لے گا؟ بھائی صاحب فرمایا کرتے تھے جو تیار ہوگا اس کام کے لیے اللہ اسی سے کام لے گا۔ جو کہے گا میں تیار ہوں، اور جو کہتا میرے پاس ٹائم نہیں، میں تو مصروف ہوں، میری تو دکان ہے، میرا تو گھر ہے، میری تو مصروفیت ہے، میری تو بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تو کسی کے محتاج نہیں۔ جا اپنا کام کرو بھائی، اپنا کام کرو۔ دین کا کام اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ اللہ کسے توفیق دیتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے آج تک ہم سے جو اس کام میں، دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، یہ اپنے اپنے محلوں کا انجن بیٹھے، اپنے اپنے علاقوں کے انجن بیٹھے۔ انجن تیز چلے گا ڈبے تیز، انجن آہستہ ڈبے آہستہ، انجن کھڑا ڈبے کھڑے۔ یہ سارا جو مجمع ہے اگر یہ روزانہ محنت کرے، علاقے کا کام بڑھے گا، نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، مسجدیں آباد ہوں گی، چلہ تین چلے کا خروج بڑھے گا، دیہاتوں میں، شہروں میں اللہ کا پیغام پہنچے گا، پھر ایک نمونہ بنے گا کہ دین اس کو کہتے ہیں۔ صرف کتابوں سے دین نہیں سمجھا جائے گا، تقریروں سے دین نہیں سمجھا جائے گا، عملی طور پر نظر آئے گا۔ صحابہ کے زمانے میں لوگ مسلمان ہوتے تھے، مدینے آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، کتابوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، مذاکروں سے نہیں۔ کیسے دین سیکھتے تھے؟ انہیں عملی طور پر نظر آتا تھا، معاشرت والا دین، اخلاق والا دین، معاملات والا دین، گھر والا دین، مسجد والا دین، مالداروں کا دین، غریبوں کا دین زندگی میں نظر آتا تھا۔ آنکھ سے دیکھتے تھے، دین کو سمجھتے تھے۔ ایک ہفتہ ٹھہرتے تھے، 2 ہفتے ٹھہرتے تھے، 1 عشرہ ٹھہرتے تھے، 2 عشرے ٹھہرتے تھے اور واپس جا رہے ہوتے تھے۔ اور کتنے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قد فقہ الرجل، یعنی فقیہ بن گئے، دین کی سمجھ پیدا ہو گئی۔ کتابوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، عملی طور پر دین نظر آتا تھا۔ آپ نے ایک چیز کو دیکھا، ایک چیز کو سنا یا پڑھا، زیادہ اثر کس کا ہوگا؟ جو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ نے سنا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، 100 آدمی مر گئے، اخبار میں پڑھا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 100 آدمی مر گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 1 آدمی مر گیا۔ آپ کے دل و دماغ پر زیادہ اثر کس کا ہوگا؟ 1 کا، کیونکہ دیکھا ہے، 100 کا نہیں، سنا ہے۔ دین سن کے نہیں، پڑھ کے نہیں، دیکھ کے سمجھا جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ وجود میں آئے جہاں 100% دین زندہ ہو۔ ایک ساتھی آیا کسی علاقے کا، میں وہاں رائے میں بیٹھا تھا، صبح خطوط میں ایک ساتھی آیا، اس نے اپنے کام کی تعریفیں کی۔ ہمارے علاقے کا کام، اتنا بڑا شب جمعہ، اتنا بڑا مرکز، اتنی سال کی جماعتیں، اتنی 7 ماہ کی جماعتیں، اور اتنا منگل کا مشورہ، اور اتنی سروزے کی جماعتیں ہر ہفتے، اور اتنی چلے کی جماعتیں، اور ہمارا اتنا بڑا اجتماع ہوا۔ وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے کام ہو چکا۔ میں کہا اچھا بھائی، آپ کے علاقے میں کوئی مسجد ہے جہاں فجر کی نماز میں جمعے کی نماز کا ماحول بنتا ہو؟ کہ نہیں، ایسی مسجد تو کوئی۔ آپ کے علاقے میں کوئی مارکیٹ ہے جو اذان پہ بند ہو جاتی ہو؟ کہ نہیں، ایسی مارکیٹ تو کوئی نہیں۔ آپ کے علاقے میں زمیندار لوگ جو ہیں وہ عشر ادا کرتے ہیں؟ کہ نہیں جی، عشر کی تو بات ہی نہیں سنی۔ اچھا، آپ کے علاقے کے لوگ جو ہیں بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں؟ بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں؟ یہ بات تو میں نے کبھی سنی کوئی نہیں۔ بھائی خوش کس بات پہ ہو رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں بہنوں کو حق نہیں دیتے، اپنی بہن کا 100 روپے چوری نہیں کرتے، 20 لاکھ روپے دبائے میں، بہن کے گھر کھانا کھانے کو عیب سمجھتے ہیں کہ بہن کے گھر کھانا کھائیں، اور بہن کے 25 لاکھ روپے دبائے۔ اور عجیب بات کہتے ہیں بعض لوگ، ہم نے جہیز دے دیا تھا۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی۔ اپنی مرضی کا تھی۔ تو میں نے کہا بھائی تم خوش کس بات پہ ہو رہے ہو کہ اتنا مجمع ہے اور اتنا خروج ہے اور اتنا بڑا مرکز ہے اور اتنی سال کی جماعتیں ہیں؟ بھائی تبلیغ سے مقصود دین زندہ ہو۔ کسی نے آ کر کہا ہمارے علاقے میں اتنے ہسپتال ہیں اور اتنی فری ڈسپینسریاں ہیں اور اتنی دوائیوں کی کمپنیاں ہیں اور اتنے ڈاکٹر ہیں اور اتنے کلینک ہیں اور اتنے فلاں ہیں۔ اس سے پوچھا بھائی تمہارے علاقے میں تندرست لوگ کتنے ہیں؟ کہتا بیمار سارے ہیں۔ تو خوش کس بات پہ ہو رہے ہیں؟
तबलीग में कहे पूरा दीन जिंदा हो और पूरी दुनिया में जिंदा हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सारा मजमा आज तक जो गफलत हुई उस पर अल्लाह से माफी मांगे, और जो बकिया जिंदगी रह गई इसके बारे में